بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ہسٹری آف ڈیلی سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو ادریس تھا، وہ تاجر تھے بڑے پیمانے پر کپڑے کے۔ ان کا کپڑے کا کام بہت وسیع تھا۔ آہستہ آہستہ ان کا کام خسارے میں جاتا رہا۔ خسارے میں جاتے ان کو بہت زیادہ خسارہ ہوا کہ ان کا کام ان کو بند کرنا پڑا۔ جو تھوڑی سی جمع پونجی بچی تھی وہ لے کر وہ گھر آ گئے اور آ کر اپنی اہلیہ کو دی کہ پیجیے لے۔ ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے کپڑے میں نقصان ہو رہا تھا، خسارہ ہو رہا تھا، میں نے اس لیے جو بچا وہ گھر لے آئے۔ چپ کر بیٹھ گئے۔ ان کی اہلیہ نے تھوڑے دن گزرے تو ان سے بات کی کہ جو آپ لے کر آئے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، تو آپ ایسا کریں نا کہ کسی کے پاس جا کر نوکری کر لیں، مزدوری کر لیں۔ تو بار بار ان کا یہ اصرار کرنے سے ایک دن حضرت ابو ادریس بولے کہ میں ایک تاجر تھا، میں کسی کے پاس نوکری نہیں کر سکتا، میں مزدوری نہیں کر سکتا۔ خاموش ہوگی ان کی اہلیہ۔ وقت گزرا، جو گھر پر سامان تھا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گیا۔ وہ آئی اور آ کر انہوں نے بولا غصے سے کہ بھئی اب تو گھر پر جو سامان تھا سب ختم ہو رہا ہے، اب فاقوں پر آ رہے ہیں، تو بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ہماری تو خیر ہے۔ تو آپ غصے میں گھر سے نکل گئے، چلو میں کرتا ہوں کچھ کام کا۔ نکلے ہیں اور جاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھئی مزدوری کر لاتا ہوں۔ تو وقت گزرتا گیا، دن ڈلتا جا رہا ہے، مزدوری نہیں کہیں مل رہی ان کو۔ آخر کار ایک دریا کے کنارے پہنچے اور ان کے دل میں خیال آیا یار کسی کی بھی تو مزدوری کرنی ہے۔ تو نماز ظہر کا ٹائم تھا، انہوں نے کہا چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں جا کر۔ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ نماز پڑھتے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں اللہ کی ہی مزدوری کر لوں۔ نماز ظہر سے فارغ ہوئے، فارغ ہوتے ہی اللہ کی مزدوری میں لگ گئے۔ 2 نفل ادا کیے، پھر 2 کیے، پھر 2 کیے، مسلسل کرتے ان کو عصر کا ٹائم ہو گیا۔ جو محبت پیار سے اس جذبے سے کر رہے تھے نا، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ نماز عصر ہوئی، دل میں خیال آیا میں نے دن ڈال گیا ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ نماز عصر ادا کی اور کرتے ہی کہنے لگے کہ چلیں اب گھر جاتا ہوں۔ ساتھ ہی سوچا کہ گھر ایسے جاؤں گا تو بیگم پھر پوچھے گی آج پھر خالی ہاتھ آ گیا۔ تو پاس دیکھتے ہیں کہ ریت پڑی ہوئی ہے، اس ریت کو کپڑے میں ڈالتے ہیں اور کندھے پر رکھ لیتے ہیں، کندھے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ بھی بیگم دور سے دیکھے گی تو اس کے یہ تو دل میں خیال آئے گا کہ چلیں کچھ تو لائیں۔ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر جو گتلی ہے دروازہ داخل ہوتے ہی ساتھ رکھ دیتی ہیں، سائڈ پر رکھ کر اندر جاتے ہیں۔ بیگم بڑی خوش باش ملتی ہے، ہنستی ہوئی کہتی ہے آئیں کھانا لاؤں آپ کے لیے۔ تو سوچ میں پڑ گئے، گھر میں فاقے چل رہے تھے تو کھانا کہاں سے؟ کہتے مجھے تیری نیت پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن یہ کیا معاملات ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ آج آپ جن کی مزدوری کر رہے تھے کہنے لگے کچھ آدمی آئے تھے، آئے ہیں تو بوری بھری گندم کی، راشن کا سامان، یہ سب کچھ وہ دے کر گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے جس کی مزدوری کی ہے نا، یہ سب انہوں نے بھیجا۔ تو ان کی اہلیہ فرمانے لگی کہ وہ کتنا وسیع ہے کہ بھی آپ ادھر کام کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ آپ کے آنے سے کچھ ہی دیر پہلے یہ سارا سامان بھی بھیج دیا۔ کیسا کتنا وسیع ہو یہ شخص ہے۔ تو یقیناً آپ ادھر کام کر کر آئے ہیں تو آپ کو بھی انہوں نے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجا ہوگا۔ تو وہ دروازے میں گتلی کی طرف نظر ڈالتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ تو بچوں کو کہتی ہیں جاؤ بچوں پکڑ کے لاؤ۔ بچے بھاگے بھاگے جاتے ہیں، پکڑ کر لاتے ہیں، اور جب وہ لاتے ہیں نا تو حضرت اب وہ دریس سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ریت ہی ہے، اس میں اس کا کیا ہے، لیکن وہ ساتھ وہ ماجرا دے کر سوچ میں بھی پڑے ہوتے ہیں۔ جب بچے لے کر آتے ہیں واس ماں کے، وہ کھول کر دیکھتے ہیں تو اب دینے والا جس کا رب ہو اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہیرے جواہرات اتنا کچھ، حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں یہ بن کے گیا۔ تو اے میرے پیارے دوستو، اس بات سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رب کی ذات پاک جب بندے کو عطا کرتی ہے نا تو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں، اور ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں۔ وہ میرے پروردگار غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اسے پتہ ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کب ہے۔ وہ بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، مانگنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ہمارے گروپ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اچھی ویڈیو تیار کر سکیں۔ اور درود پاک کی فضیلت سے ہونے والی دعا میں کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور تعداد لکھ کر اپنا بھی نام شمار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔